رانا احسان افضل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں سے کوئی ایسے لیڈرز ہیں جو آپ کی جماعت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور آپ کی جماعت بھی ان میں سے کچھ لیڈرز کو اپنے پاس اکوموڈیٹ کرے گی؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ ہماری جماعت کے اندر تو پہلے ہی ہاؤس فل ہے۔ ابھی 14 مئی کو جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی تو اس کی جو کینڈیڈیٹس کے جو نامینیشن پیپرز ہیں، ہر حلقے سے 4 5 لوگوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا۔ تو اوور آل جو ہے ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے بچھڑنے کے بعد بہت ساری جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ وہاں فائدہ اٹھائیں اور اپنی جو جماعت ہے اس کو وہاں مضبوط کریں، جن میں جہانگیر ترین صاحب ایک نئی جماعت کا سننے میں آ رہا ہے کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این تو پہلے ہی وہاں موجود ہے اور ہر حلقے میں اس کی ایک اسٹرانگ ریپرزنٹیشن ہے، چاہے ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے آپ کا سینٹرل پنجاب ہو یا ناردرن پنجاب ہو۔ صحیح، مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن جو ہے وہ جب بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ بتا دیں کہ الیکشن کے لیے تیاری کب کی ہے؟ اکتوبر نومبر میں ہو رہا ہے یا پھر کوئی لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آ جائے گا یا موجودہ اسمبلیوں کو ایکسٹینشن ملے گی؟ ایک تو یہ بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، اتحادی جماعتیں، یہ ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے پر غور کر رہی ہیں یا پھر علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی تک تو اس چیز کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ ابھی جو بحث ہے وہ زیر غور نہیں آئی، اور ہر جماعت ابھی سمجھتی ہے اس کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ آگے جا کے کیا کوئی کنسنسس کریٹ ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں، اس کا ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی تک پی ایم ایل این کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی نشان پہ ہر جگہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، اور یہ ضرور ہو سکتا ہے آگے جاتے ہوئے کہ کہیں کچھ جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن اس پہ بھی حتمی بات چیت ابھی بالکل بھی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں انیشیٹ ہی نہیں ہوئی بات۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، دیکھیں ہماری انٹرنل پارٹی کی میٹنگز میں جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں رابطہ عوام کے ساتھ بڑھائیں اور الیکشن کی تیاریاں کریں۔ تو ہمیں تو اس وقت دیکھیں اب میرے خیال سے 67 ڈیز رہ گئے حکومت کے اختتام میں۔ کیا 67 ڈیز پہ جا کے یہ حکومت ختم ہوتی ہے یا اس سے 1-2 دن پہلے ختم ہوتی ہے؟ پھر اس کے 60 یا 90 دن بعد پھر الیکشن۔ اگر تو اسی دن ختم ہو گئی حکومت جو اس کا ٹینیور ہے، پھر 60 ڈیز میں، اگر چند دن پہلے ختم ہو گئی تو میکسیمم 90 ڈیز میں الیکشن جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور اسی کے مطابق پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی تیاریوں میں لگی۔ عامر الیاس رائن صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بس یہ بجٹ دیں گی، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ حکومت بجٹ دے گی، اس کے بعد یہ حکومت اس کو رخصت ہو جائے گی، پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ شاید ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے چلے گا، 6 ماہ 8 ماہ، یا شاید اس سال کم از کم الیکشنز نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا اطلاع ہے؟ کہ یہ ان رومرز میں کوئی سبسٹنس موجود ہے یا بس بالکل بے سروپا کی باتیں اڑائی جا رہی ہیں؟ یہ جو اطلاعات ہیں یہ کئی ہفتوں سے مارکیٹ میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ملک کی ریومرز پہ چلتا ہے۔ یہاں بھٹو کو پھانسی دی گئی تو وہ کہہ لیں گے جی بھٹو زندہ ہے، میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا جو پیپلز پارٹی کہتی ہے۔ یہاں اسامہ بن لادن کو امریکہ نے مار دیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی چھپا کے لے گئے۔ ضیاء الحق کے حادثے کا ہو گیا کہ نہیں جی وہ تو سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ مطلب ہم تو ڈبل پیسے کرانے والی قوم ہے، یہاں پہ تھوریاں بکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن پہ جائیں، اپنی کوشش کریں گے کہ 12 اگست سے 2-4 دن پہلے اسمبلیاں توڑ دیں، تاکہ 90 دن اور 90 دن اس لیے ہوں گے کہ 16 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ ہے، اور بڑی سیدھی سی اس وقت جنگ چل رہی ہے حکمران اتحاد کی اور ادھر، اور ان کا خیال یہ ہے کہ انتخابی عمل شروع ہی نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ڈیٹ وہی آنی چاہیے جو نومبر میں جا کے آئے۔ تو تیاریاں پوری ہیں ان کی، اور وہ جو ایکسٹینشن ہونے کی بات ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا، جو 9 اپریل کو چلے گئے پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جی ہوں سناؤ کی حال ہے تھوڑا دونوں کا۔ تو وہ ممکن ہے کہ ان سب کے ساتھ ہاتھ بھی ہو جائے، الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ ہوگا کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے اس وقت۔ آج جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی تھی، مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کو کوئی بہت لمبا چوڑا ٹائم آگے کیا جائے گا، تھوڑا بہت آگے ہوں گے، ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ڈسٹ بیٹھنی ہے، جو معاملات کو ٹھیک کرنا ہے وہ ہو جائیں گے، اور پھر الیکشن بھی ہو جائے گا۔ الیکشن سے پہلے اور
چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد یہ جو درمیان میں پیریڈ بنتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو جج صاحب انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ویڈیو ایویڈنس دیا کہ ان سے کیسے فیصلہ لیا گیا. پھر جنہوں نے فیصلے لیے وہ رجیم چینج کی نظر ہو گئے اس دفعہ والی میں، اور ثبوت دونوں ایک دوسرے کے خلاف، یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دے رہے ہیں. اور سب سے آخری پتھر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جو ابھی پٹیشن کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے کس کے ساتھ نکالا، یہ آپ کو اور ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو یقیناً اس طرح کے بعد وہ چاہیں گے کہ وہ فوراً پاکستان میں موجود ہوں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اپیلیں پھنسا کے اور ان کا فیصلے نہ کیے جائیں یا اسی کو مزید رگڑ دیا جائے. کیونکہ جو لوگ آج تک نہیں پچھتا رہے کہ ہم نے کیا کیا، جیسے جج صاحب کا میں نے نام لے کے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو سزا دے دی لیکن نواز شریف کا کیس ریمانڈ بھی نہیں کیا، ختم بھی نہیں کیا. اسی کی بنیاد پہ وہ اشتہاری ہوئے نا کہ جی وہ آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ فلاں نہیں ہو رہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ وہ جو پہلے کیس میں سزائے معطل ہوئی تھی جس میں مریم نواز بری ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ کیس تو بنایا ہی اس کے ارد گرد تھا کہ چونکہ مریم نواز ہونا رہا، لہٰذا پیچھے نواز شریف ہے اس ساری دولت کے، جو کہیں ثابت نہیں ہوئی اور ہائی کورٹ نے اس میں ان کو بری کر دیا. میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن کو لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گے پی ایم ایل این کے پاس حل کوئی نہیں ہے. باقی یہ جو آپ پوچھ رہے تھے پیپلز پارٹی کا، یہ سارے آپس میں الیکشن لڑیں گے، اور ابھی کچھ دنوں میں بجٹ کے بعد آپس میں یہ باہم دست و گریباں ہونے کا ایک بڑا ڈرامہ ہوگا، جیسے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کرتی تھی، اور پھر وہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن کے نگران حکومتیں بھی خود بنا لیتے تھے. اب تو نگران حکومت کا ایشو نہیں ہے، لیکن پبلک میں دونوں نے جانا ہے اپنے اپنے ووٹ لینے. صحیح. رانا احسان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن عامر علی اسرانی صاحب کو تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا، الیکشن میں آپ نے جانا ہے. اب آپ ہمیں مسلم لیگ نواز خاص طور پر اپنے پولیٹیکل جو جلسے کر رہے ہیں اس کے سٹیج سے، ٹاک شوز میں، تقاریر میں ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2017 کا وقت یاد کریں، 16 کا وقت یاد کریں، اور وہ ہماری پرفارمنس تھی، اس کی بنیاد پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں. اب ہمارے سامنے فیکٹس یہ آتے ہیں کہ گزشتہ 1.25 سال میں جو آپ کی حکومت ہے اس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. کو 15,000 ارب روپے قرضوں میں اضافہ آپ لوگوں نے ایک سال اپریل ٹو اپریل ایئر آن ایئر بیسس کیا ہے. تو یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کی طرف مائل ہوں گے، جبکہ آپ کی معاشی فرنٹ پر پرفارمنس بدترین، اگر چھوٹا لفظ کہا جائے تو بدترین پرفارمنس نظر آئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے قرضوں کی بات کی اس کی ایک وجہ ہے کہ اتنے قرضے چڑھے. ہم آئی ایم ایف کی وہ شرائط پوری کر رہے تھے جو پی ٹی آئی نے کی ہوئی تھی معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ان شرائط میں مانیٹری پالیسی کو بڑھانا تھا، اور اس کے اثرات اس قرضے کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہے کہ آپ کو اتنی بوروئنگ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ جو ڈیٹ کی جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. دوسرا، ہمیں ایکسچینج ریٹ کو فری کرنا پڑا ہے، وہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط تھی، جس کی وجہ سے روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی، اور اس کا بھی فارن ایکسچینج ریٹ چینج کا بھی امپیکٹ جو ہے آپ کے اوور آل ڈیٹ پہ آیا ہے. تو یہ جو ٹینیور رہا ہے 11-12 مہینے کا، دیکھیں ہم نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو نہیں دیکھا. عمران خان لوگوں کو یہ گاڑی باتیں، یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اور ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. آپ نے حلقے میں جانا ہے، جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ اپنے ووٹر کو کیسے کنونس کریں گے کہ 8 بجے مارکیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، 8 بجے کوئی بھی یہ 11-13 مہینے کی جو حکومت تھی، یہ تو الیکشن ایئر حکومت تھی. تو الیکشن ایئر میں تو حکومتیں ریلیف دیتی ہیں، وہ بجلی سستی کرتی ہیں، پیٹرول سستا کرتی ہیں، وہ لوگوں کو کے اوپر ڈیولپمنٹ کے پیسے لگاتی ہیں. تو ہم نے تو یہ کوئی کام نہیں کیا. تو یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر ہم جو کام ہم نے کیا وہ نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. تو ہم نے تو صرف آگ بجھائی ہے. ہماری اصل پرفارمنس 13 سے 18 کی ہے. یہی چیز ہم عوام کو بتائیں گے. عوام بڑی باشعور ہے، سمجھتی ہے کہ الیکشن ایئر کے اندر وہ چیزیں سستی کرتے ہیں، ہم مہنگی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک کے جو اکنامک سچویشن ہے وہ نازک ہے، وہ کافی مشکل ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ کڑوی گولیاں کھانی پڑی. اور بالکل 1 سال کی یا 1.25 سال کی حکومت تو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے یہ ضرور ڈیلیور کیا کہ ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا. ہم نے یہ ضرور ڈیلیور کیا
کہ ہم نے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے پچھلے سال کے کمپیریزن میں کم کیا، آج ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہیں، بے شک ایک امپورٹ کمپریشن کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ سارے وہ اقدام ہیں جو ناگزیر تھے، نہ لیے جاتے تو شاید تکلیف 5 گنا زیادہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں عوام سمجھے گی اور ہم ان کو سمجھائیں گے الیکشن کے اندر. اور 9 مئی کے بعد دیکھیں عمران خان کی مقبولیت میں ایک بڑا میجر ڈینٹ آیا ہے، بہت برے طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے، تو اس کا بینیفٹ ضرور پی ایم ایل این کو ملے گا. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں ہم 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ حکومت بنائے گی. 2/3 اکثریت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے. جو صورتحال اس وقت میں چل اس کو رہی ہے، ایکسپلین کر دیں گے.